الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس نشست میں ہم کورٹیکس کے بارے میں بات کریں گے۔ اگرچہ اس بارے میں پہلے بھی بات ہو چکی ہے، لیکن اب بات کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ بعض حضرات نے پہلے لیکچر کو سن کر دیکھ کر سوالات بھیجے تھے، تو آج کے اس نشست میں ان سوالات کا جائزہ بھی لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ کورٹیکس کی شرعی حیثیت کا جائزہ بھی لیں گے کہ کیا اسلامی نقطہ نظر سے کورٹیکس کے ذریعے کمانا، اس میں پیسے لگانا شرعاً درست ہے یا نہیں، حلال ہے یا حرام۔ اس سے پہلے کہ ہم سوالات کے جوابات دیں یا کورٹیکس کی شرعی حیثیت کا جائزہ لے لیں، پہلے کورٹیکس کا مختصر تعارف کرتے ہیں تاکہ یہ معلوم تو ہو جائے کہ کورٹیکس ہے کیا اور یہ کس طرح کام کرتا ہے۔ تو کورٹیکس ایک آن لائن ارننگ پلیٹ فارم ہے جو بائنری ٹریڈنگ کے طرز پر کام کرتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو دو آپشنز دیے جاتے ہیں، دو اختیارات دیے جاتے ہیں۔ ان دو آپشنز یا ان دو اختیارات میں سے آپ کو یہ اختیار ہے کہ ایک کو منتخب کریں، ایک کے بارے میں پیشگوئی کرے، اندازہ لگائے یا توکا لگائے۔ اب اگر آپ کا اندازہ یا پیشنگوئی درست ثابت ہوئی تو آپ کو منافع بھی ملے گا اور اصل رقم جو آپ نے لگایا تھا وہ بھی ملے گا، اور اگر آپ کا اندازہ یا آپ کی پیشنگوئی غلط ثابت ہوئی تو آپ نے جتنا رقم لگایا ہے وہ ڈوب جائے گا۔ تو اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف۔ کورٹیکس بنیادی طور پر شرط کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اگر آپ شرط جیت گئے تو آپ کو منافع ملے گا، اور اگر آپ شرط ہار گئے تو آپ کو نقصان ملے گا، جتنا سرمایہ لگایا ہے وہ ڈوب جائے گا۔ مثال کے طور پر میں نے عبداللہ کے ساتھ یہ شرط لگایا کہ ایک مخصوص دورانیے میں ڈالر کا ریٹ بڑھے گا، اور عبداللہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس مخصوص دورانیے میں ڈالر کا ریٹ نیچے گر جائے گا۔ اب اگر میرا اندازہ درست ثابت ہوا، یعنی ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا، سونے کا ریٹ بڑھ گیا، تو عبداللہ وہ مخصوص رقم مجھے دیں گے جو ہم نے آپس میں طے کیا تھا، یا عبداللہ کے مطابق نتیجہ نکل آیا، اس کی پیشنگوئی درست ثابت ہوئی تو میں نے پھر عبداللہ کو وہ مخصوص رقم دینا ہے جو ہم نے آپس میں طے کیا تھا۔ تو کورٹیکس شرط کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور اسلامی اصولوں کے مطابق، اسلامی نقطہ نظر کے مطابق جو معاملہ شرط کے ساتھ متعلق ہو تو اس کو قمار کہا جاتا ہے، جسے ہم اردو میں جوا یا سٹا کہتے ہیں، جسے انگریزی میں گیمبلنگ کہا جاتا ہے۔ تو قرآن و سنت میں جوا، سٹا یا گیمبلنگ حرام ہے۔ قرآن کے متعدد آیتیں اس بارے میں موجود ہے کہ یہ حرام ہے۔ اسی طرح پیغمبر علیہ السلام کے متعدد احادیث موجود ہے کہ جوا یا سٹا یا قمار حرام ہے۔ حتیٰ کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوے کو ناپاک اور شیطانی کام قرار دیا ہے۔ اب دوسرا نقطہ ہمارے اس نشست کا سوالات کے جوابات تھے کہ کیا ان چیزوں کا خیال رکھ کر پھر بھی کورٹیکس حرام ہے یا حلال ہو سکتا ہے۔ پہلا سوال گجرات سے محترم اویس بھائی نے کیا ہے کہ کیا اگر ہم مکمل حکمت عملی کے ساتھ، مہارت کے ساتھ اس میں مہارت حاصل کریں، کورٹیکس میں مہارت حاصل کریں، کیا یہ پھر بھی جوا ہوگا یا نہیں۔ اور دوسرا سوال ڈیرہ اسماعیل خان پاکستان سے محترم رئیس احمد صاحب نے پوچھا ہے۔ کہتے ہیں کہ کورٹیکس میں ہمیں فیوچر سگنل ملتے ہیں جس پر ہمیں 80% ٹرسٹ ہوتا ہے، اعتماد ہوتا ہے کہ ہمیں ون کر کے دے گا، تو کیا پھر بھی کورٹیکس حرام ہوگا اگر ہم ان شرائط کا خیال رکھیں یا حلال ہوگا؟
تو دونوں سوالات کے جوابات میں اتنا کہتے ہیں کہ اگر آپ اس میں مہارت حاصل کریں، سگنل کو فالو کریں اور اس میں اپنے دانست کے مطابق مہارت حاصل کریں، پھر بھی اس کا تعلق شرط کے ساتھ ہوگا۔ تو جب معاملہ شرط کے ساتھ متعلق ہوتا ہے تو وہ جوے میں شامل ہوتا ہے، وہ جوا ہی ہوتا ہے، سٹا ہوتا ہے، قمار اور گیمبلنگ ہوتا ہے۔ اور جوے، سٹے یا قمار کے متعلق پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ اور دوسری بات یہ، جو لوگ سگنل کی بات کرتے ہیں، یہ سگنل بھی ایک سبز باغ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ اگر سارے لوگ اس میں مہارت حاصل کرے اور 80% ان کو منافع ملے گا تو نقصان کسی کو نہیں ملے گا، تو پھر کوٹیکس پلیٹ فارم والوں کو فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستہ دکھا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔